السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ تلنگانہ کابینہ میٹنگ اپ ڈیٹ۔ سی ایم ریونت ریڈی کی صدارت میں 23 مئی کو اہم بیٹھک۔ کابینہ میٹنگ ری اسکیڈیولڈ، اب 23 مئی کو ہوگی سی ایم ریونت ریڈی کی اہم بیٹھک۔ تلنگانہ حکومت کی اہم کابینہ میٹنگ اب 23 مئی کو منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوگی، جہاں اسٹیٹ کے کئی امپورٹنٹ ایشوز پر فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ پہلے یہ میٹنگ 21 مئی کو کنڈکٹ کرنے کا پلان تھا، لیکن اسی دن سرسوتی انتیہ پشکرالو کے آغاز کے سبب حکومت نے میٹنگ کو ری اسکیڈیول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تمام منسٹرز 23 مئی کو سیکریٹریٹ میں جمع ہوں گے اور گورننس سے متعلق اہم ایجنڈے پر غور کریں گے۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. تلنگانہ ایگریکلچر اپڈیٹ۔ یوریا ایپ سروسز جلدی ری اسٹارٹ۔ یوریا ایپ 1-2 دن میں پھر سے اسٹارٹ، ہر فارمر کو فی الحال صرف 2 بیگز۔ تلنگانہ کے کسانوں کے لیے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ گوپی نے کہا ہے کہ یوریا ایپ سروسز 1 یا 2 دن کے اندر دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹر سے ابھی تک فل کوٹا ریسیو نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ میں موجود لمیٹڈ اسٹاک کے مطابق ہی یوریا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ فی الحال ہر فارمر کو صرف 2 بیگز یوریا دیے جائیں گے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق جیسے ہی سینٹر سے ایڈیشنل کوٹا ملتا ہے، ڈسٹریبیوشن کو اور بہتر بنایا جائے گا۔ کسانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آفیشیل اپڈیٹس پر نظر رکھیں اور یوریا ایپ ری اسٹارٹ ہوتے ہی اپنی بکنگ کمپلیٹ کریں۔ تلنگانہ فارمیشن ڈے سیلیبریشن۔ جون 2 کو ہوگی گرینڈ سیلیبریشن۔ 2 جون کو تلنگانہ فارمیشن ڈے دھوم دھام سے منانے کی تیاری۔ تلنگانہ اسٹیٹ فارمیشن ڈے کے موقع پر اس سال بھی گرینڈ سیلیبریشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ وکاس راج نے آفیشیلز کو ہدایت دی ہے کہ 2 جون کو تلنگانہ اسٹیٹ فارمیشن ڈے کو شاندار انداز میں آرگنائز کیا جائے۔ انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو کوارڈینیشن کے ساتھ ارینجمنٹس مکمل کرنے اور سیلیبریشن کو یادگار بنانے پر زور دیا ہے۔ گورنمنٹ بلڈنگز کو ڈیکوریٹ کرنے، کلچرل پروگرامز آرگنائز کرنے اور آفیشیل ایونٹس کو اسموتھ طریقے سے کنڈکٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو کلیئر انسٹرکشن دیے گئے ہیں۔ ہر سال 2 جون کو تلنگانہ اپنے اسٹیٹ ہوڈ کا جشن مناتا ہے اور اس دن کو عوام اور حکومت دونوں پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ TG/PG ای-سیٹ 2026 اپڈیٹ۔ بقرعید کی وجہ سے ایگزام ری اسکیڈیول۔ 28 مئی کا PG ای-سیٹ ایگزام پوسٹ پون، اب 1 جون یعنی کہ 1 جون کو ہوگا ٹیسٹ۔ تلنگانہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ TG/PG ای-سیٹ 2026 کا 28 مئی کو ہونے والا ایگزامینیشن بقرعید کے موقع پر پوسٹ پون کر دیا گیا۔ کنوینر ڈاکٹر کے وینکٹیشورا راؤ کے مطابق اب یہ ایگزام 1 جون کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اتھارٹیز نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ 29، 30 اور 31 مئی کو اسکیڈول ایگزامز اپنے پہلے سے طے پروگرام کے مطابق ہی ہوں گے۔ کینڈیڈیٹس 22 مئی سے اپنے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آفیشیل اسکیڈول چیک کرتے رہیں اور وقت پر ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تلنگانہ ہیٹ ویو الرٹ۔ IMD کا ریڈ اور اورنج وارننگ جاری۔ تلنگانہ میں سیویئر ہیٹ ویو، کچھ ڈسٹرکٹس میں ریڈ الرٹ، ٹیمپریچر 44 ڈگری سے اوپر۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے تلنگانہ کے لیے سیریس ہیٹ ویو وارننگ جاری کی ہے۔ اسٹیٹ کے اکثر ڈسٹرکٹس میں اورنج الرٹ لگایا گیا ہے، جبکہ کچھ ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ ایشو کیا گیا ہے۔ یہ وارننگز 23 مئی تک افیکٹو رہیں گی۔ اورنج وارننگ کے مطابق ٹیمپریچر 41 ڈگری سے 44 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان، وہیں ریڈ وارننگ والے ڈسٹرکٹس میں ٹیمپریچر 44 ڈگری سے بھی زیادہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر تلنگانہ نے اپنی
ہیٹ ویو ایڈوائزری میں عوام کو سخت احتیاط کرنے کی ہدایت دی ہے. لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پیک آفٹرنون ہاورز میں گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں, لائٹ کاٹن کلوتھس پہنیں اور ہائیڈریشن کا خاص خیال رکھیں. ڈاکٹرز نے پانی, ORS اور ٹریڈیشنل فلوئڈ جیسے نیمبو پانی اور بٹر ملک استعمال کرنے کی بھی صلاح دی ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ ریلیٹڈ النس سے بچا جا سکے. دھوپ سے بچیں, پانی زیادہ پئیں اور ضرورت کے بغیر آفٹرنون میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اوائڈ کریں. آل انڈیا لیول پر کیمسٹ اور ڈرگسٹ نے 1 ڈے اسٹرائیک کا اعلان کیا. تلنگانہ بھر کے میڈیکل شاپس بند رہے. فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے آن لائن میڈیسن سیلز کے خلاف سخت احتجاج کیا. ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آن لائن میڈیسن پلیٹ فارمز کی وجہ سے ٹریڈیشنل میڈیکل شاپس کا بزنس بری طرح متاثر ہو رہا. اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے. ان کا الزام ہے کہ آن لائن میڈیسنز بنا پراپر فزیکل ویریفیکیشن کے بیچی جا رہی فیک پرسکرپشنز اور AI جنریٹڈ ڈاکیومنٹس کے ذریعے اینٹی بایوٹکس اور نارکوٹک ڈرگز تک آسانی سے پہنچ مل رہے ہیں, اور ایسوسی ایشن نے اس صورتحال کو سیریس پبلک ہیلتھ تھریٹ قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ بنا فارماسسٹ سپرویژن کے میڈیسنز کی سیل عوام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. آل انڈیا لیول پہ یہ جو اسٹرائک ہو رہا ہے اسی کو ہم سپورٹ کرتے ہوئے تلنگانہ, حیدرآباد, تھورامنڈا کے پوری طرح سے کامیابی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑے بہت جو دکان بند نہیں ہو رہے تھے کوشش کر رہے ہیں سمجھا کہ ان لوگوں کی جو تکلیف ہے ہم لوگوں کی ریٹیلر کی وہ لوگوں کو بتائے ہیں. الحمدللہ سب لوگ پازیٹیولی جو ہے نا رسپانس دے رہے ہیں. سبھی لوگوں کا شکریہ, جو لوگ بھی جو ہے نا اپنے طرف سے اس میں تعاون دے رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, سبھی کا شکریہ. اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے الحمدللہ اب تک کا پازیٹیو رسپانس ہے. 100% سکسیس جو ملنا جا رہا ہے. یہی ہے کہ شام میں بھی جو ہے نا اس کو سکسیس بنانے کے لیے جو بھی نیکسٹ جو کاروائی ہے انشاءاللہ کری جائے گی. بہت بہت شکریہ. زیادہ ڈسکاؤنٹ, زیادہ ڈسکاؤنٹ, زیادہ ڈسکاؤنٹ, زیادہ ڈسکاؤنٹ. پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا کہ ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کانفلکٹ سے انڈین اکانومی کو نقصان پہنچا ہے. اس بیان پر کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے سرکار کو نشانے پر لیا ہے. پون کھیڑا نے کہا, ہم سب مانتے ہیں کہ وار ایک ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتی ہے, لیکن انڈین اکانومی پہلے سے ہی انہیلدی تھی. انہوں نے الزام لگایا کہ اکانومی کی بنیادی حالت پہلے ہی کمزور تھی اور گلوبل کانفلکٹ نے اس پریشر کو اور زیادہ بڑھا دیا. پی ایم مودی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ویسٹ ایشیا کانفلکٹ کی وجہ سے آئل پرائسز, شپنگ روٹس اور ٹریڈ پر اثر پڑا ہے, جس کا سیدھا امپیکٹ بھارت کی اکانومی پر دیکھنے کو مل رہا. ابو اعظمی نے گورکشکس پر سخت الزامات لگائے ہیں. سماجوادی پارٹی MLA کا کہنا ہے کہ کچھ گروپس ہولیگانزم میں ملوث ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر رہے. ابو اعظمی نے کہا, گورکشک کے نام پر کچھ لوگ غنڈہ گردی کر رہے اور ایکسٹورشن میں شامل ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ ایسے افراد لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسے لے رہے. یہ لوگ گاڑیاں روک کر کے نا 10,000 20,000 روپے لے لیتے ہیں, کہیں مارتے ہیں ان کو, کہیں جانور اتروا لیتے ہیں. یہ بھی انسیڈنٹ ابھی بھی 1-2-3 جگہ ایسا ہوا ہے. تو ان سب چیز, یہ سب 10 دن اچھی طرح گزر جائے. تہوار ہے یہ, اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو پچھلی سال جو گورنمنٹ نے مانا تھا اسی چیز کو امپلیمنٹ کر دو, فیس اس کے بارے میں, یہ سب باتیں ہوئی ہیں. اور CS صاحب نے اس کو اچھی طرح میٹنگ چلایا, دیکھیے کیا ہوتا ہے. راہل گاندھی نے رائے بریلی کی ریلی میں پرائم منسٹر نریندر مودی پر سخت تنقید کی. انہوں نے اکانومی, کانسٹیٹیوشن اور منریگا کو لے کر مودی سرکار کو نشانہ بنایا. راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی آپ کو کہتے ہیں کہ باہر مت جاؤ, سونا مت خریدو, لیکن وہ خود بار بار فارن ٹورز پر جاتے ہیں. کانگریس لیڈر نے الزام لگایا کہ پرائم منسٹر مسلسل کانسٹیٹیوشن پر حملہ کر رہے اور ووٹ چرا کر جمہوری نظام کو کمزور کر رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی سرکار نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ یعنی منریگا کو ختم کرنے کی کوشش کی, جس سے غریب اور دیہاتی طبقے متاثر ہوئے. مہنگائی کہاں جاتی ہے, پیٹرول کے دام کہاں جاتے ہیں, ڈیزل کے دام کہاں جاتے ہیں, گیس کے دام کہاں جاتے ہیں, دال چاول کے دام کہاں جاتے ہیں. کھل کے پردھان منتری کہتا ہے سونا مت خریدو, ودیش مت جاؤ, اور پھر ہزاروں کروڑ روپے کے جہاز میں ودیش چلا جاتا ہے. آپ لوگ چپ رہتے ہو.
वीडी सतीसन के स्वेनिंग इन सेरेमनी के दौरान कास्ट सरनेम मेनन इस्तेमाल करने पर सियासी बहस छिड़ गई। तनकीद के जवाब में सतीसन ने कहा, बस अपने वालिद को याद किया, इसमें क्या गलत है। केरला के नए चीफ मिनिस्टर ने ओथ लेते वक्त अपना पूरा नाम वरदासेरी दामोदरा मेनन सतीसन पढ़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त डिस्कशन शुरू हो गया। तनकीद करने वालों का कहना है कि कास्ट सरनेम का इस्तेमाल कांग्रेस की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ है। सतीसन के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपना फुल लीगल नेम यूज किया और इसका मकसद किसी किस्म का कास्ट मैसेज देना नहीं था। खुद सतीसन ने सफाई देते हुए कहा, मुझे अपने फादर याद आ गए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। संजय राउत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को सवालों का सामना करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने कहा है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर सवालों का जवाब देने से बच रहा। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली, मुंबई, नीदरलैंड्स या नॉर्वे कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और मीडिया के सवालों का सीधा जवाब देना चाहिए। रावत ने इस बयान के जरिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि पब्लिक को नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर वाज़ेह जवाब मिलने चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 साल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, किससे डर से? आप जाकर सभाओं में, रैलियों में, संसद में अपना भाषण करके निकल जाते हैं, तो सामने रखा होता है, यहाँ वहां घूमकर पढ़ लेते हैं। आप एक ऐसे नेता हो, अपने आप को सक्षम नेता मानते हो, आप इस देश। इमैनुअल मैक्रोन का क्रिप्टो पर क्रैकडाउन का मुतालबा। इमैनुअल मैक्रोन ने क्रिप्टो करेंसी पर सख्त क्रैकडाउन का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि डिजिटल करेंसीज का मिसयूज टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए किया जा सकता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि अथॉरिटीज को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर ज्यादा नजर रखनी होगी ताकि इलीगल फंडिंग नेटवर्क्स को रोका जा सके। इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक टेरर ग्रुप्स नए फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल के फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर जोर देते हुए कहा है कि ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत है। जेडी वेंस ने यूके में एंटी इमिग्रेशन यूनाइटेड किंगडम रैली के हक में बयान दिया है। उनका कहना है कि अपनी कल्चर का दिफा करना और सेफ नेबरहुड्स की ख्वाहिश रखना बिल्कुल ठीक है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हर मुल्क और हर कम्युनिटी को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और लोकल वैल्यूज के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। जेडी वेंस के इस बयान के बाद यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिक्स में इमिग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी पर बहस फिर तेज हो गई है। क्रिटिक्स का कहना है कि इस किस्म के स्टेटमेंट से फार राइट ग्रुप्स को सियासी हिमायत मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्द खत्म कर देगा। उनका कहना है कि ईरान डील करने के लिए बेचैन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान वार को वेरी क्विकली एंड करना चाहते हैं और ईरान डील करना बहुत बुरी तरह चाहता है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान पर बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर ईरान को नेगोशिएशंस की तरफ ले जा रहा। यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वेस्ट एशिया में तनाव कम हो सकता है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी नरमी आ सकती है। ईरान की तरफ से अब तक ट्रंप के इस बयान पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।